وہ ہے مصیبتوں میں حکمت کیا ہے. کیونکہ تقریباً 2 سال سے 2.5 سال کا عرصہ بیت رہا ہے. پوری دنیا بڑی مشکلات میں اور بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہے. بالخصوص کووڈ کو لے کر، یہ بیماری کو لے کر، یہ ایک بلا ہے. کووڈ ایک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے کئی مصیبتوں نے جنم لے رکھا ہے. اگرچہ لوگوں کو یہ ایک ہی مصیبت نظر آتی ہے، لیکن یہ ایک مصیبت کئی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے. اسی ایک مصیبت بیماری کی وجہ سے موت کے انبار بھی سامنے ہیں. اسی کی وجہ سے بھوکمری کا معاملہ بھی سامنے ہے. اسی کی وجہ سے روزی روٹی کے مسائل بھی سامنے ہیں. اسی کی وجہ سے خودکشی کے مسائل بھی سامنے ہیں. اسی کی وجہ سے غربت کی سطح بڑھ رہی ہے. اسی کی وجہ سے بے روزگاری کی سطح بڑھ رہی ہے. اس سال میں پھر 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر بے روزگار ہوئے اس سال میں. یہ دوسری لہر کے موقع پر، اب صحیح تعداد کتنی ہے تو اللہ جانے، لیکن ہماری نگاہوں کے سامنے جو اعداد و شمار آتے ہیں ہم اس پر اعتبار کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے بے روزگاری ہے، دوسرے امراض ہیں، وبائی اس مرض کی وجہ سے تنگ دستی ہے، شادیاں رک رہی ہے. اسی طریقے سے عبادت خانے جو ہے وہ بند ہیں. مزارات اولیاء پر جانے پر لوگوں کو بہت سارے علاقے میں پابندیاں ہیں. عید کی وہ رونقیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس طرح سے بہت ساری مشکلیں اور مصائب اور مصیبت ہے. اس مصیبت کے اندر امید کی کرن پیدا ہونی چاہیے. اس مصیبت کے اندر حوصلہ پیدا ہونا چاہیے. اس مصیبت کے اندر ہمت پیدا ہونی چاہیے. یاد رکھیے، جب بھی مصائب و آلام آتے ہیں تو اس وقت امید کی کرن اگر کوئی جگمگاتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. غموں کے اندر اگر کوئی حوصلہ عطا کرتا ہے تو اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. اگر کوئی تعلیمات جو ہے بجھے ہوئے دلوں کو کھلتی ہوئی کلیاں بناتی ہے تو اس تعلیم کا نام تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت ہے. ایسے وقت میں جب کہ مصیبتیں مسلسل آ رہی ہے اور مصیبتیں مسلسل برس رہی ہے، یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا خزانہ جمع شدہ ختم ہو چکا ہے. یقیناً بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا ختم ہونے کے قریب ہے. انسان کو وحشت ہے، انسان کو تکلیف ہے، انسان کو مشکلات ہے. یاد رکھیے، بہت آسان نہیں ہے مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، لیکن اسلام مصیبتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اسلام مصیبت مانگنے کی اجازت نہیں دیتا. یعنی مصیبت مانگو نہیں. کسی نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے امام حسن مجتبی سے کہا کہ ابو ذر غفاری یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھے مصیبتیں اور بلائیں عطا فرما تاکہ میں اس پہ صبر کر کے تیرا قرب حاصل کر سکوں. اس لیے کہ انہوں نے احادیث میں سن رکھا تھا، ابھی جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس میں مصیبتوں پر بڑی بشارتیں ہیں، مصیبتوں کا انعام بہت زیادہ ہے. تو ابو ذر غفاری نے کہا اللہ مجھے مصیبت میں گرفتار کر تاکہ میں وہ انعام حاصل کروں جو مصیبت کے بعد نصیب ہوتا ہے. کسی نے امام حسن سے کہا، امام حسن کہتے ہیں اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے. اس معاملے میں دیکھیے، یہ فکر میں ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کے متبع نہیں ہیں. ہمیں امام حسن کا راستہ زیادہ عافیت کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ جس کا جو ظرف ہوگا، جس کو جتنی معرفت الہی نصیب ہوگی، جس کو جتنا قرب الہی کی دولت نصیب ہوگی، جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جس کے پاس جتنا عرفان ہوگا، وہ اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے. یا یوں سمجھ لے جو جس منزل پر کھڑا ہے وہ اس منزل کی گفتگو کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری بھی کوئی کم ہستی نہیں ہے. یہ جماعت صحابہ میں صوفیہ کے امام ہے. یہ اہل زہد میں
اپنی مثال آپ ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جو زاہدین صحابہ تھے ان میں سیدنا ابو ذر غفاری کا شمار ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک لباس پر اپنی زندگی گزاری ہے. حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر بستر سے الگ رہتے تھے. یعنی جتنی دیر تھوڑی دیر کے لیے کچھ صحابہ سوتے تھے اس سے بھی آپ کنارہ کشی کرتے تھے. آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے, کسی موقع پر اس کا ذکر ہو سکتا ہے, اللہ توفیق دے. تو ابو ذر غفاری نے کہا اے اللہ مجھے مصیبتوں میں گرفتار کر. اس سے پتا چلا کہ مصیبتوں کی اہمیت کیا ہے, مصیبتوں کی لذت کیا ہے, مصیبتوں کا مقام کیا ہے. لیکن جب امام حسن سے کسی نے کہا, وہ تو مصیبت اور بلاؤں کی دعا کرتے ہیں, امام حسن نے کہا اللہ ابو ذر پر رحمت فرمائے, رحم فرمائے. ہم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ اللہ سے مصیبت مانگنے لگے یا اللہ سے نعمت مانگنے لگے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ اگر تیری خوشی نعمت دینے میں ہے تو تو ہمیں نعمت عطا فرما, اور تیری خوشی مصیبت دینے میں ہے تو ہمیں مصیبت عطا فرما. ہمیں خوشی اور غم سے کیا غرض, ہم تو دینے والے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں. دے کون رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ بندہ صبر کر کے جو مقام حاصل کرتا ہے, نعمتوں پہ شکر کر کے بھی بندے کو مقام مل جاتا ہے. اس لیے بندے کو, ہم جیسے بندوں کو, خاص طور پہ ہم جیسے گندے بندوں کو, بندہ گندا جس کو کہتے ہیں, ہم جیسے گناہوں کی گندگی میں لتڑے ہوئے, لپٹے ہوئے, ہمیں تو یہی کہنا چاہیے اللہ نعمت دے تاکہ میں تیرا شکر کروں, نعمت دے تاکہ شکر کروں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفل روزہ رکھ کر صبر کرنے والا اور کھا کر شکر کرنے والا ثواب میں دونوں برابر ہیں. اسی لیے جب کوئی نفل روزے پہ ہمیں دیکھ کر رشک کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کے رشک کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کھا لے اور شکر کر. اس لیے کہ شکر بھی کوئی معمولی عبادت نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے ایمان کی دو شاخیں ہیں, نصف ایمان صبر ہے, آدھا ایمان صبر ہے, اور آدھا ایمان شکر ہے. صبر بھی آدھا ایمان ہے اور شکر بھی آدھا ایمان ہے. اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر بھی اللہ کی صفت ہے, کہ اللہ کا ایک نام صبور ہے, الصبور, رکنے والا, صبر کرنے والا. اسی لیے آپ دیکھیں انسان کتنا بھی جرم کرے, کتنے بھی پاپ کرے, وہ جلدی نہیں کرتا, وہ عذاب کو روکے رہتا ہے. حلیم ہے وہ, الصبور, صبر کرنے والا. اور جیسے اس کی صفت الصبور ہے ویسے اس کی صفت الشکور, اس کا ایک نام الشکور بھی ہے. شکور بھی اس کی صفت ہے. تو صبر اور شکر دونوں نصف نصف اور آدھے آدھے ایمان ہے. اور صوفیہ کی زبان میں یہ کہیں کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے دو پہیوں کا نام ہے, ایک کا نام ہے صبر اور ایک کا نام ہے شکر. یہ گاڑی جنت کی پٹری پر چلتی ہے جس میں صبر اور شکر کے پہیے لگے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو جب مصیبت آئے تو صبر کرے, مانگے نہیں, آ جائے تو صبر کرے, اور نعمت ملے تو شکر کرے. تو آج ہمارا عنوان مصیبتوں میں کیا حکمتیں ہیں, لیکن اس کی شرط ہے صبر. آج ہم صبر پر گفتگو کریں گے, اور اگر آئندہ ہفتے اللہ نے توفیق اور زندگی دی تو پھر شکر پر, تاکہ دونوں پہیے ہمیں نصیب ہو جائے, صبر اور شکر. اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے, اللہ تکلیفیں کس پر ڈالتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ پہلے انبیاء کرام پر آتی ہے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا. ہم لوگ کسی پر مصیبت دیکھتے ہیں تو بولتے او یہ تو اس کو کیے کہ سزا مل رہی.
اگر کسی کو کوڑ ہو جائے، کوئی کوڑی ہو جائے، کوڑ، کسی کو جزام ہو جائے، کوئی نابینا ہو جائے، اندھا ہو جائے، تو لوگ اس کے بارے میں مذہبی محفلوں میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، نہ کہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومن ہے اور کوڑی ہو گیا، جزامی ہو گیا، ہے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت جنت میں داخل فرمائے گا، ابھی تک لوگ قبروں سے کچھ اٹھے ہوں گے، کچھ اٹھنے والے ہوں گے، اس سے پہلے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا اس پر آپ کے سامنے۔ اس لیے کسی مسلمان کی تکلیف پر کوئی ڈسکس نہ کیا کریں، کسی مسلمان کی مصیبت پر کوئی، کچھ لوگ نابینا ہونے پر بھی کہ کوئی اندھا ہو گیا، اچھا تھا اندھا ہو گیا، اس پر مذاق اڑاتے ہیں۔ مذہبی حلقوں میں باضابطہ اسٹیجوں پر مذاق اڑایا گیا ان بزرگوں کا جن کو آخری عمر میں لمبی عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعف ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کیا کیا ان کو نام دیے گئے۔ حالانکہ لوگ یہ بھول گئے کہ حبر الامہ، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے، میں کہتا ہوں ابن عباس نے کیا کیا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت مشہور ہے، آخری عمر میں وہ نابینا ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کے نام لیے جا سکتے ہیں جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن یہاں تو بس علم نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پڑھا، ہم نے کچھ پڑھ بھی لیا ہے تو ہمارے علم پر ہماری جہالت غالب آتی ہے۔ کسی بھی مسلمان اور مومن کو تکلیف میں دیکھو، ہم نے کوئی اس پر ڈسکس نہیں کرنا، بس یہ دعا کرنا اللہ اس کی مشکل آسان کر دے اور ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو لوگ نابینا ہو جائیں اور مسلمان ہے، جو نابینا ہو جائیں مسلمان ہے، یا پیدائشی نابینا ہو یا بعد میں اندھے ہو جائیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، ان کے لیے بشارت یہ ہے کہ اوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی تجلی فرمائے گا، یعنی کبھی کبھی پردے اٹھا کر کے ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ لیکن جو نابینا ہو گئے تھے، اللہ فرمائے گا میں نے تم سے آنکھیں چھین لی تھی اور تم نے اس پہ صبر کیا تھا، اب جب تک تم چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں، جب تک چاہتے رہو گے میں تمہیں دیدار عطا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صبر کریں۔ دیکھو مصیبت آئے تو صبر شرط ہے۔ جو مصیبت میں واویلا کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکوہ کرے ناکام ہے، مصیبت میں شکایت کرے ناکام ہے، لیکن جو صبر کرے، صبر اصل چیز ہے۔ صبر، سارے انعامات اس وقت ملیں گے جب وہ صبر کرے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ یعنی مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باب بھی کھلے گا، واہ ہوگا، عشق رسول کا باب بھی واہ ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہہ رہا تھا، وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہہ رہا تھا۔ ایک صحابی تھے وہاں موجود، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ کریم آقا جس کے کان لال کرامت ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں پر
آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ بھاگ کر آتی ہے، جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے، ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے، تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں، جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، قاف سے قلت، وال سے ذلت، علت، قلت، ذلت، 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت، یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے کہ ہم بھی خالی ہو گئے تو مشکل بھی آئے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے، ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے ہیں۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں قابل تعریف ہوتی ہے، فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا ادب کا انداز ہے، لیکن ذلیل کس نے ہونا ہے؟ دیوانے نے۔ اس کے تو بال ایسے، اس کا تو لباس ایسا، اس کا تو گفتگو کا سمجھانے کے لیے کر دیوانہ، یہ دنیا کا دیوانہ ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ ارے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ ذلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب اعظم، محبوب رب اکبر، سارے انبیاء کے خداؤں کا، سارے انبیاء کا خدا، معاف کیجئے خداؤں، سارے انبیاء کا خدا، سارے نبیوں کا خدا، سارے رسولوں کا خدا جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ۔ اب کوئی ان سے پیار کرے، کوئی ان سے عشق کرے تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ذلیل نہ ہو، وہ رسوا نہ ہو تو پھر وہ عاشق کیسا، پھر وہ محب کیسا؟ اسے تو ذلیل ہونا ہی ہے۔ تو علت بیمار پڑنا 40 راتوں میں، قلت پیسے کی کوئی تنگی آ جائے، ذلت تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، اور اگر تینوں آ جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔
میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ 40 راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ 10 سے 11ویں رات نہیں آتی، 2 چیزوں سے تو سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ علت بھی ہو جاتی ہے، علت بھی ہو جاتی ہے، اور عالمی پیمانے پر فیس بک اور یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر کچھ ذلت بھی ہو جاتی ہے، تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے، ابھی ایمان کا طوطا اڑا نہیں ہے۔ اور رہی بات ذلت کی، تو حضور تاج الشریعہ نے بہت اچھا شعر کہا تھا، اگر محبوب کے لیے ذلیل ہونا پڑے تو پھر یہ ذلت نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت۔ میں اس کو جوڑ کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، تیری خاطر ذلیل ہونا ہے کیا ہے؟ آپ کے لیے ذلیل ہونا میرے لیے کیا ہے؟ عزت ہے۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تیری خاطر ذلیل ہونا ہے میری عزت، میرے وقار سلام۔ تو حضور کے لیے ذلیل ہونا کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے۔ تو 40 دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے۔ پھر بیماریوں کا باب الگ ہے، تو یاد رکھیے کہ مصیبتیں آنی چاہیے لیکن مانگے نہیں، اور آئے تو اس پر صبر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا انعام کیا ہے وہ سنیں۔ چونکہ اب ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، اب اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے مصیبت کا انعام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی، ندا کی جائے گی، اعلان ہوگا، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ سے اپنا قرض واپس لینا ہے، جن کا اللہ قرض دار ہے، سمجھانے کے لیے، جن کا اللہ قرض دار ہے، جنہوں نے اللہ سے قرض واپس لینا ہے، وہ سب آؤ، وہ سب جمع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج قرض تمہیں لوٹائے گا۔ جو اللہ تمہارا قرض رکھتا ہے وہ اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ لوگوں کو حیرت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے؟ اس نے تو سب کو نعمتیں دی، دولتیں دی، عزتیں دی، وقار دیا، شان دیا، عظمت دی، سب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائشیں ڈالی، جن پر اللہ نے مصیبتیں ڈالی، جن پر اللہ نے تکلیفیں ڈالی، وہ لوگ آج آئیں جن کے دل غمگین ہوئے تھے مصیبتوں پر، جن کے آنسو بہے تھے مصیبتوں پر، حتیٰ کہ کانٹا ہی چبھا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے ڈانٹ ہی دیا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے تکلیف پہنچایا تھا مصیبت ملی تھی، کسی نے گالی دی تھی مصیبت ملی تھی، کسی نے دکھ دیا تھا مصیبت ملی تھی، حتیٰ کہ اللہ اکبر کسی نے کسی پہ غصہ کر کے مصیبت پہنچائی تھی۔ آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے فرشتوں اعلان کرو اللہ سے اپنا قرضہ واپس لو، اور چلو مصیبت اٹھانے والوں، آزمائش میں گرفتار رہنے والوں، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں اٹھائی ہوگی، تکلیفیں اٹھائی ہوگی، آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے، وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف، اور فرشتے جب آفت و مصیبت میں مبتلا لوگ کھڑے ہو کر کے آئیں گے کہ ہم اپنا صلہ چاہتے ہیں، ہم اپنا انعام چاہتے ہیں، فرشتے کہیں گے اے مصیبت سہنے والوں، اے تکلیف اٹھانے والوں، بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا، تم اپنے نامہ اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا،
اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی. تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھٹ جائیں گے، کیونکہ جب ان کو مصیبت پہنچی تھی تو مصیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی شکایت کی تھی. جیسے میرے آپ کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، سر میں درد ہے تو دوستوں کے پورے سرکل کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کے سر میں درد ہے. کسی کو پیر میں کانٹا چبھا تو پورے محلے کو تو پتہ ہی چلنا چاہیے کہ فلاں جناب کو کانٹا چبھ گیا ہے. اسی طریقے سے بخار ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے آفس اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بخار ہو گیا. یاد رکھیے، جو وہ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ. طبیب اس کو اس لیے بتاؤ، طبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ علاج کرے، اور حبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ زخم پہ مرہم رکھے، وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے. طبیب اور حبیب کو بتانے کے علاوہ پھر کسی تیسرے کو بیماری بتانا، یہ میں غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہوں. منہ میں چھالے آ جائے تو پوری دنیا کو پتا چلے منہ میں چھالے آ جائے، سر میں درد ہو تو پوری دنیا کو پتا چلے. یہ شکایت ہے اللہ کی. ہمارے بڑے بڑے بزرگ برساں برس بیماریوں میں مبتلا رہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں، شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں. کچھ ایسے بھی تو ہو جو یار کے لیے کچھ برداشت کریں، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، حیرت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح غیرت توحید صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر رچا بسا دیا تھا، رچا بسا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے. میرے آقا کے یار کی شان کیا ہے، میرے آقا کے یاروں کی شان کیا ہے. محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں خدا بھی سلام کہتا ہے. اللہ آپ کو اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے آقا، یا رسول اللہ، اللہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا. اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا. صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا، ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے اب تو آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ حضور میں ٹھیک ہوں. آقا نے پوچھا کیوں ابو بکر، کوئی تکلیف تھی؟ ہائے ہائے غیرت عشق کا انداز دیکھیں، غیرت عشق کا انداز دیکھیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں، کوئی تکلیف تھی؟ ہاں آقا کچھ تھی، بتایا نہیں. حضور آپ ہی کے درس نے مجبور کر دیا تھا کہ یار کی شکایت کس سے کیسے کریں، یار کی شکایت کیسے کروں. یہ آپ کا درس تھا، اس لیے میں آپ کو بھی بتا نہ سکا. میں اپنی مصیبت تکلیف اپنی طبیعت کی آپ کو ہی بتا نہ سکا، کیونکہ آپ نے جو غیرت عشق کا درس دیا تھا مجھے گوارا نہ ہوا کہ یار میں نے ڈر لگی مجھے کہ اگر میں یہ تکلیف آپ سے بیان کر دوں یار ناراض نہ ہو جائے کہ میری شکایت میرے محبوب سے کی جا رہی. یہ ہے اللہ والوں کا انداز. اور جب مصیبت سہنے والے جن پہ مصیبت آئی ہوگی وہ اجر لینے کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. مصیبت آئی ہوگی، اللہ کے فرشتے کہیں گے اعمال نامہ بتاؤ، پہلے دلیل پیش کرو کہ تم نے کیا کیا تھا. وہ اعمال نامہ کھولے جائیں گے. جب اعمال نامے کھلیں گے تو کہیں گے اس میں تو تم نے غصہ کیا اللہ پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کو میرا ہی گھر ملتا ہے بیماری کے لیے، معاذ اللہ، مارنے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا تھا، میری بیوی ملی تھی. ارے تیری کیا بیوی اور تیرا کیا بیٹا، واللہ اگر خدا اس کو پیدا نہ کرتا تو وہ تیری بیوی کب ہوتی، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا بیٹا کب ہوتا، اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا مال کب ہوتا. اور تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تو بھی اللہ کی ملکیت ہے، تو بھی اللہ کا مال ہے. اپنی کیا اوقات ہے؟ تو اجر ضائع نہ کرو واویلا کر کے.
مصیبتوں پر جو اجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت کر کے ضائع نہ کرو. صدیق اکبر جیسا ظرف تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو سیکھو. ایک واقعہ میں نے شاید تفسیر قرآن میں اس سال بیان کیا کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ان کی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دینا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ جب سے شادی بھی تم بیمار نہیں پڑتی, اور یہاں طلاق اس لیے دی جاتی کہ جب سے شادی بھی سب سے بیماری پڑی رہتی ہے. یہ بھی ہے نوبت ہے. اور جو کسی کی بیماری پر اس کو دکھ دے تو وہ بھی بیمار ہوگا, اور ایسا بیمار ہوگا کہ کوئی علاج نہ کر سکے. بیوی بیمار پڑ گئی تو قسمت ہے. لوگ کہتے ہیں دھوکہ دیا, ہمیں بتایا نہیں تھا پہلے سے. ٹھیک ہے, بتا دیا جاتا تو اچھا ہوتا, لیکن اگر نہیں بتایا تو وہ تو محبوب آ گئی اللہ کی تیرے گھر میں. جن کو بیماریاں دی جاتی ہیں وہ محبوب ہوتے, جن کو مصیبت دی جاتی ہے وہ محبوب ہوتے, جنہیں تکلیف دی جاتی ہے محبوب ہوتے. بزرگوں نے کہا اگر فرعون کو کبھی سر درد ہوتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا. فرعون پر کبھی ایک وقت تو بھوکے رہنے کی نوبت آتی تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرتا. اس کو چڑھایا تھا نعمتوں نے, نعمتوں پہ وہ سرکش ہوا. اور اکثر دیکھ لیجئے جتنے سرکش آپ دیکھیں, کبھی یہاں ایک خاص بات کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے شاید آپ اس کی لذت محسوس کریں. کسی فاقہ کش نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کسی بیماری میں مبتلا رہنے والے نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کسی کمزور اور ناتواں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہاں, اگر آپ کو جھوٹے خدا ملیں گے تو وہ عیش پرستوں میں ملیں گے, اور اگر اللہ کے اولیاء ملیں گے تو فاقہ کشوں میں ملیں گے. کمزور اور ناتوانوں میں ڈھونڈ لو اللہ کے ولی, اور مالدار اور عیاشوں میں ڈھونڈ لو جھوٹے خداؤں کی ایک قطار مل جائے گی. اسی لیے تو کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پیٹ بھر کر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ بھوکے رہ کر بیٹھ کر پڑھنا. اس لیے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اللہ کے انوار اس کے پیٹ میں داخل ہوتے ہیں, خدا کا نور پیٹ میں اترتا ہے. ایک طویل عنوان ہے, بہرحال عرض کر رہا تھا کہ جلدی جلدی گفتگو سمیٹی جائے. بہت خوبصورت سا عنوان ہے لیکن آئندہ ہفتے کے لیے نہیں رکھیں گے, اسی محفل میں اس کو ختم کریں گے. انہوں نے کہا کہ تم جب سے بیمار پڑی ہو, جب سے تم شادی ہوئی تم پہ بیماری نہیں ہے. اس نے کہا بس یہی بات ہے. کہا اگر تم اللہ کی بندی, پیاری بندی ہوتی تو ضرور تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف آتی, لیکن کوئی تکلیف تمہیں میں نہیں دیکھتا. اس کا مطلب تم مردود ہو, مردود. اب مردود کو اپنے گھر میں کیسے رکھو؟ اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو ذرا کمرے میں آ جائیں, میرے خاص کمرے میں. وہ بزرگ کو خاص کمرے میں لے گئی, اور جب اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ناسور تھا اور اس میں کیڑے چل رہے تھے. بزرگ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی بیماری ہے, یہی تکلیف. ہم مجھے بتایا نہیں. کہا یار کی شکایت کرتے ہوئے شرم آتی تھی. اللہ کی شکایت کیسے کرتی؟ بیماری بتاتی تو ہو سکتا یار کہتا کہ میری شکایت کر. بہت نازک بارگاہ ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بارگاہ الوہیت بہت نازک ہے, بہت نازک ہے. ایک بار سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا اللہ میں نے کبھی شرک نہیں کی. شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, اللہ کے برابر کسی کو مرتبہ دینے میں. بہت نازک, اور محبوب اور مقبول بندوں کے لیے تو بہت نازک. پل صراط پر سے گزرنا آسان ہے, راہ محبت سے گزرنا مشکل ہے. پل صراط سے, پھر جملہ کو دل پہ لکھ لیں, پل صراط سے کم ہمت لوگ بھی گزر جائیں گے, لیکن راہ عشق سے کم ہمت لوگ نہیں گزر سکتے. وجہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پل صراط سے گزرنے کے لیے کسی کی دعائیں کام کر جائے گی, کسی کا ہاتھ پکڑ کے اتارنا کام کر جائے گا. ٹھیک, کسی کی دعا ہوگی رب سلم رب سلم, ٹھیک, کسی کا ہاتھ ہوگا اتار دیا جائے گا. اور وہ کسی کون ہوگا؟
استاد زمن نے کہا ہے نا، اسی لیے میں بھی کسی کہہ رہا ہوں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی۔ یہ کسی کی بات تو کبھی کبھی محبوب کے لیے عشق میں اشارے کرنے میں بھی بڑی لطف اور لذت کے معاملات ہوتے ہیں، اور کوئی ہاتھ پکڑ کے اتار رہا ہے، کوئی رب سلیم کہہ کے، ٹھیک، پلسرات سے کم ہمت لوگ بھی گزر جائیں گے، لیکن راہ عشق سے کم ہمت آدمی گزر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو پلسرات سے گزار رہا ہے جب وہی خود امتحان لینے پر آ جائے تو کون گزر سکتا ہے؟ پھر اس کے لیے تو حسین جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو منصور حلاج جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو جنید بغدادی جیسا کلیجہ چاہیے، پھر اس کے لیے تو عبد القادر جیلانی جیسا کلیجہ چاہیے۔ پلسرات پر جو سلم کی دھاڑس بندھا رہا ہو، اگر وہی امتحان لینے راہ عشق میں کھڑا ہو جائے تو پھر گزرنا کسے ہے؟ اسی لیے نمازی بننا آسان ہے، سائیں بننا آسان ہے، ساجد بننا آسان ہے، اور مسکین بننا آسان ہے، فقر حاصل کرنا آسان ہے، زہد حاصل کرنا آسان ہے، عالم بننا، محدث بننا، مفسر بننا آسان ہے، لیکن عاشق بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر انسان ہر ڈگری پا لیتا ہے، لیکن عشق کی ڈگری سوائے اہل ہمت کے کسی کا کام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ڈگری والا بچنا چاہتا ہے، عشق کی ڈگری والا جلنا چاہتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اللہ اکبر۔ اور عشق جلنے کی بات کرتا ہے، عشق دھونی رمانے کی بات کرتا ہے، عشق گمنے کی۔ دیکھو، دانائی کہتی ہے مشہور ہو جا، عشق کہتا ہے گم ہو جا۔ دانائی کہتی ہے بچ جا، عشق کہتا ہے مٹ جا۔ دانائی کہتی ہے عزت پالے، عشق کہتا ہے ذلیل ہو جا۔ اور اس کی مثال دیکھیں، ایک ہدایت کی بخشش میں سب ملے، اس لیے کہ بلال ہند اور حسان الہند کے عشق کے نقوش و نگار پھیلے ہوئے اس کتاب کے اندر۔ دیکھو، لوگ باقی رہنا چاہتے ہیں اور عشق مٹنا چاہتا ہے، کہتے ہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ، خود سے ہی گم ہو جانا چاہتا ہے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، سلگنا کیا، سلگنا کیا۔ سلگنے اور جلنے میں دو چیز ہوتی ہے۔ جب سگڑی سلگائی جاتی ہے تو کچھ آگ جلتی ہے، کچھ دھواں ہوتا ہے، لیکن جب پھر پر جلنے لگتی ہے تو دھواں ختم ہو جاتا ہے۔ میرے امام چھوٹی شروعات کی آگ کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑی جو شعلہ جوال ہے اس کی بات کرتے تھے۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ۔ دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے، یہ دھواں کیا ہو رہا ہے، اس سے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ارے جل، پھر جل، جیسے آگ آسمان سے باتیں کرتی، وہ آگ چاہتا ہوں۔ اور کون سی آگ پھر وہ لگتی ہے؟ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ الروح فدا کا فزد ہر کا، یک شولہ دیگر برزن عشقا، مرتن من دھن سب پھونک دیا۔ یہ جان بھی پیارے، جلا جانا نہیں جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا۔ عشق وہ ہے، بہت نازک مارگاہ عشق کی، اور یہ تو سنیوں کی زندگی کا عنوان ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جو اس لیے کہ عشق ہی والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مجنو ہی کا مذاق اڑایا گیا، فرہاد ہی پر تان کسے گئے، اویس ہی کو پتھر مارے گئے، بلال ہی کو گھسیٹا گیا۔ یہ تو عاشقوں کے مقدر ہے۔ بہرحال سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا، اللہ میں نے کبھی شرک نہیں کی، بتا رہا تھا کہ وہ کتنی نازک بارگاہ ہے۔
چھاپتے رہو بیماریاں بتاتے رہو, کبھی تو کہو الحمدللہ. بیمار ہو کر بھی کبھی اچھے ہو کر آ جایا کرو لوگوں کے سامنے. اب تو کچھ لوگ اس کو بھی نہیں کرتے, بلکہ تھوڑا ہے بتاتے زیادہ ہے. وہ ڈاکٹر پھر کم کر کے بتاتے نہیں آپ نے زیادہ بتا دیا. کچھ لوگ نوکری پر جانے کے لیے بہانہ کرتے, ابھی نہیں ہو رہا ہے نوکریوں پہ جانے کے لیے. اچھے لوگ بھی جو ہے وہ پوزیٹیو کی رپورٹ کووڈ کی منگا لیتے ہیں, پوزیٹیو کی منگا لیتے. اتنے پوزیٹیو فکر کے مالک ہو گئے کہ بیماری میں بھی اب یہ پوزیٹیو چاہتے ہیں. گھر بیٹھنے کے لیے حرام کھانا ہے بس. لیکن یاد رکھنا, بیمار نہیں اور بیمار بن گئے تو اللہ ایسی بیماری دے گا کہ کوئی علاج نہ کر سکے. جھوٹ موٹ کے کبھی بیمار نہ بنے. اچھا بیمار رہ کر کہو کہ اچھا ہوں الحمدللہ, اس میں فضیلت ہے. اچھے ہو کے بیمار کہنے میں نقصان. سید الطائفہ نے کہا اللہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا. ندا آئی جنید, دودھ والی رات بھول گیا. جنید دودھ والی رات بھول گیا. فوراً توبہ کی, مولا توبہ کرتا ہوں, لیکن وہ دودھ والی رات کا کیا معاملہ تھا؟ کہا ایک دن تمہارے پیٹ میں درد تھا, رات ہوئی تو تم نے دودھ پیا, اور دودھ پیا تو صبح کسی نے پوچھا جنید کیسے ہو؟ تو کہا رات پیٹ میں درد تھا, دودھ پیا تو اچھا ہو گیا. تو اچھا میں نے کیا تھا کہ دودھ نے کیا تھا؟ اور کہتے ہو کہ تم نے شرک نہیں کیا. حالانکہ یہ عند الفقہاء عند المتکلمین یہ شرک نہیں ہے, لیکن میدان عشق کسی الگ چیز کا نام ہے. عشق کا میدان کوئی اور تقاضا کرتا ہے. تو کہتے ہو شرک نہیں کیا, وہ دودھ والی رات بھول گئے. جنید نے فوراً کہا تیری بارگاہ میں توبہ کر, انی تبت الیک, میں تیری بارگاہ میں توبہ کر. اس لیے وہ بارگاہ بہت نازک ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے مصیبتوں میں شکوے کیے ہوں گے, مصیبتیں واہویلا کیا ہوگا, غصہ کیا ہوگا, شکایتیں کی ہوگی, مصیبت میں بس اتنا ہے, تکلیف آ جائے تو چپ کے بے ساختہ اگر آنسو نکل جائیں بس کافی ہے. چلانا نہیں, واویلا نہیں کرنا, آئیں نہیں کرنا, بین نہیں کرنا, نوحہ نہیں کرنا, کپڑے نہیں پھاڑنا, بال نہیں نوچنا. کوئی مصیبت ہو, بیماری ہو, یہ ہو وہ ہو. میرے لوم کے سیٹ لوگ تو میرے گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں, جس سے بھی ملاقات بھی 95% لوگ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں. اللہ کے بندوں کبھی تو شکر کر لیا کریں. جلدی سے میں ان کی زبان سے الحمدللہ نہیں سنتا. ابھی مارکیٹ ایسا ہے, پھر بالوترا بند ہو گیا ہے, وہ پالی میں یہ ہو رہا ہے, بارش ایسی ہو گئی ہے, وہ مارکیٹ بند ہو گئی ہے, مارواڑی پیسہ لے کے بھاگ گیا. ارے اللہ کے بندو کیوں کسی کو سناتے؟ جتنا اس کو سنا رہا ہے اتنا مصلی پہ بیٹھ کے اس کو سنا. مسئلہ جہاں حل ہونا ہے سنانا بھی وہیں چاہیے. باقی رہے یہ وہ تو پھر الحمدللہ کہہ کے آگے بڑھو. اچھا ایک بات میں اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال. بلکہ ہمارے صوفیاء نے فرمایا بہتر یہ ہے جب خوشی میں رہو تو الحمدللہ رب العالمین کہا کرو. جب خوش رہو تو الحمدللہ رب العالمین, اور جب کوئی تکلیف میں رہو تو پھر کہا کرو الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ علی کل حال کا مطلب کوئی معاذ اللہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے الحمدللہ علی کل حال کے, نا کوئی منع بھی نہیں ہے, لیکن بزرگوں کی بات, ہمارے بزرگوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ ہر خوبی اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے, اور الحمدللہ علی کل حال کا مطلب ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر حال میں کہہ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین کہا کریں ہر مرتبہ. بلکہ اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے مصیبت دیا پھر بھی یہ الحمدللہ ہی کہتے ہیں. اور لوگوں نے کرنا کیا ہے, یہ جملہ یاد رکھنا, مصیبت یا تو بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ. تو
تو आवेला करने वाले, मुसीबतों में हंगामा करने वाले, चीखने चिल्लाने वाले फरिश्ते कहेंगे तुम सब भागो यहाँ से, चलो जाओ, तुमने फहश कलामियाँ की, सब्र नहीं किया, गुस्सा किया, ये किया वो किया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ तुम लोग। मुसीबत भी आई थी और कोई इनाम भी उन्होंने नहीं मिला। फिर वो लोग जिन्होंने खालिस सब्र किया था, खालिस सब्र, ऐसा सब्र, किसी को कुछ नहीं कहा, आंसू भी आए तो खामोश खामोश आए, निकल गए, चले गए। फिर अल्लाह फरमाएगा इन सब को लाओ और लेकर के चलो। अल्लाह फरमाएगा शजरे बलवा के पास, ये जन्नत में एक दरख्त है जिसकी जड़ें सोने की है और उसके पत्ते चांदी के हैं, और इतना वसी है वो दरख्त कि 100 साल तक के घोड़ा जितनी लंबाई में दौड़ाया जाएगा, इतना वसी है। अल्लाह ताला फरमाएगा इनको कहो यहां बैठे, उस दरख्त के नीचे जन्नत में बिठाएगा अल्लाह ताला, वो सब जन्नत में उस दरख्त के नीचे बैठेंगे। फिर अल्लाह तबारक व ताला अपने हुस्न से नकाब हटाएगा जैसा कि उसकी शान है, और अल्लाह फरमाएगा अब मेरा दीदार करो, और मेरा दीदार करो इसलिए कि दोस्त तो दोस्त ही से गुफ्तगू करता है, यार यार ही से बातें करता है, अब मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व ताला अब उनसे गुफ्तगू फरमाएगा, कलाम फरमाएगा जैसा कि उसकी शान है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे साबिर बंदे और बंदियों, जब मैंने तुम पर आजमाइश डाला था तो तुम मेरे नजदीक जलील न थे, तुम मेरे नजदीक रुस्वा न थे, बल्कि मैंने तुम पर मुसीबत इसलिए डाली थी, तुम तो इज्जत वाले थे, लेकिन मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश इसलिए डालता था ताकि मैं तुम पर मुसीबत और आजमाइश डाल करके तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं, और उस मुसीबत की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूं, तुम्हारे गुनाहों को खत्म कर दूं। लेकिन ऐ मेरे बंदो, तुमने वो सारी मुश्किलें, सारी मुसीबतें मेरी मोहब्बत में झेली, आज मैं तुमको बेहिसाब अजर अता करूंगा, बेहिसाब सवाब अता करूंगा। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा ऐ नाबीना लोगो, ऐ कोड़ वाले, ऐ जुजाम वाले, आओ। और अल्लाह तबारक व ताला उनसे फरमाएगा अल्लाह अकबर कि जिसको एक बीमारी थी उसको एक झंडा दो, जिसको 2 मुसीबत थी उसको 2 झंडे दो, जिसको 3 मुसीबत थी उसको 3 झंडे दो। तो जिसकी मुसीबत जितनी होगी उसको उतने झंडे दिए जाएंगे। ऐसे झंडे जो उमरा और हुक्मा के साथ साथ चलते हैं इज्जत के लिए। और फिर उनको अल्लाह अकबर जन्नत से निकालकर मैदान महशर की जब वो सैर कराई जाएगी, तो जब मैदान महशर की सैर उनको कराई जाएगी तो महशर वाले देख के कहेंगे ये इतनी इज्जत, इतने वकार, इतनी शान शौकत के साथ जो आ रहे हैं, ये कौन से नबी हैं, ये कौन से शहीद हैं। तो उस वक्त कहा जाएगा ना ये नबी हैं, ना ये शहीद हैं, ना ये शहादत का मकाम पाते हैं, ना ये अंबिया के गिरोह से हैं, ये वो आम लोग हैं जिन पर अल्लाह ने दुनिया में मुसीबतें डाली थी, आजमाइश डाले थे, और अल्लाह के लिए इन्होंने सब्र किया था। अल्लाह ने इनको आज ये मकाम अता फरमाया, और आज अल्लाह तबारक व ताला ने उनको ये अजमतें अता की। उस वक्त लोग तमन्ना करेंगे काश हम पर भी कोई मुसीबत आती, और हत्ता कि ऐसी मुसीबत आती कि अल्लाह अकबर हमें कैंचियों से काट दिया जाता, और फिर उसके बाद फिर ये होगा, अल्लाह फरमाएगा ले जाओ इनको जन्नत के दरवाजे पे ले जाओ। वो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मालिके खाजिने जन्नत हजरत रिजवान कहेंगे कौन हो तुम लोग? तो दूसरे फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने मुसीबत और आजमाइश और तकलीफें डाली थी, अब इनको जन्नत में दाखिल किया जाए। तो वो कहेंगे कि अभी तो पूरे लोग कब्र से उठे भी नहीं। ये दूसरी रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी तो ये लोग, अभी पूरे लोग कब्र से उठे नहीं, अभी मीज़ान नहीं रखा गया, आमाल नहीं तोले गए, अभी सब लोग कब्र से बाहर नहीं आए, अभी मैदान महशर गोया के पूरी तरह से सजा नहीं, और तुम ये कहते हो कि इन्हें जन्नत में दाखिल करो। तो कहेंगे ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि जिन पे अल्लाह ने आजमाइश, मुसीबत और तकलीफ दुनिया में डाली थी और उन्होंने सब्र किया था, अल्लाह ताला उनका नाम अमाल खोलेगा ही नहीं,
ان کا نام اعمال میزان پہ رکھا ہی نہیں جائے گا، ان سے کچھ حساب ہی نہیں ہوگا، ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان سے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ یہ سکون اور چین کے ساتھ اپنے اپنے محلات کے اندر، جنتی گھروں کے اندر بیٹھیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ 500 سال پہلے سب جنت میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کا ادھر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ سب مشاہدہ کر رہے ہوں گے حساب و کتاب کا۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ یا رسول اللہ کون سی چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میزان پہ بھاری ہوگی تو وہ آزمائشوں پہ صبر کرنا بھاری ہوگی، اور جو دنیا میں جتنا صبر کرے گا اللہ اس کے لیے پل صراط کو اتنا چوڑا فرما دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر صبر کو، مصیبتوں اور اللہ سے دعا کرو کہ مصیبت نہ آئے، اور مصیبت آئے تو صبر، بیماری آئے، پیسے کی قلت ہو، اللہ نہ کرے اولاد نہ ہو، اولاد ہو تو نافرمان ہو، اگر صبر کرو، کسی سے شکایت نہ کرو۔ آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو مصیبت اللہ سے قریب کرنے کے لیے، جیسے لوہے کے اندر، لوہے کو جب بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو بھٹی سے نکلنے کے بعد لوہا کیسے چمکنے لگتا ہے، ایسے مومن آزمائش اور مصیبت کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ اللہ کا جو جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا آزمائش میں گرفتار ہوتا رہے گا۔ جب آزمائش میں آ جاؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صبر دے۔ اگر ایک بزرگ کی آزمائش بتاؤں تو حیرت ہوگی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آخری روایت پڑھنے سے پہلے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، دوڑاتے رہے، آپ نے چھپنے کی کوشش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب درخت میں جا کر کے پناہ لی تو زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر جب پتہ چلا یہود کو کہ اس میں چھپے ہوئے ہیں تو انہوں نے اوپر سے آرا چلا دیا۔ جب آرا چلایا تو سر پہ جب آرا سر پہ، سوچئے ذرا سر کے بال کوئی کھینچ لی تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ آرا جب چلنے لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آہ کی، ارشاد ہوا زکریا اگر تم نے دوبارہ آہ کی آواز نکالی تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیا جائے۔ یہ آخری کا جملہ اگرچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ دوسرے صوفیاء کرام کا بیان کردہ ہے جو اس واقعے سے میں نے جوڑ کر آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ غور فرمائیں، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں جو مبتلا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہو، کبھی شکایت نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں جو کچھ کیا گیا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ جب مصیبت آئے صبر کرو، بہت مضبوط صبر، کیونکہ صبر میں حکمت یہ ہے، مصیبت آتی ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی تکلیف سے، بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا جاتا ہے۔ چھوٹی تکلیف، چھوٹی مصیبت دے کر ہمیں بڑی مشکلات سے اور بڑی مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے، جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو سمجھنا کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو جب یہ بات سنی حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے، اور کہنے لگے ابا مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر
मुसीबत में क्या हिकमत हो सकती? कहा बेटा उस पर सब्र करना, कभी वावेला नहीं करना, कभी हंगामा आरा ही नहीं करना। बस लगा कि अब्बा मुझे अभी वो यकीन की मंजिल हासिल नहीं हुई है जो यकीन की मंजिल अल्लाह ताला ने आपको अता की। तो हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हमारे दौर में एक नबी रहते हैं, तो हम उस नबी के पास चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। जब तू उनकी सोहबत में बैठेगा तो तुझे भी वो यकीन नसीब हो जाएगा जो यकीन अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। बेटे से कहा, बेटे ने तैयारी की। तो तैयारी की तो हज़रत लुक़मान हकीम जो है अपने बेटे को साथ लेकर उस नबी की तरफ रवाना हो गए। जब उस नबी की तरफ रवाना हुए, बेटे को ये कि भाई उनकी सोहबत में बैठेगा, बातें सुनेगा तो यकीन पैदा होगा। एक खच्चर साथ लिया बेटे के लिए, खच्चर अपने लिए साथ लिया, खाना साथ लिया, पानी साथ लिया, लेकर के चले। चूंकि वो नबी उस दौर के दूर रहते थे तो ये लोग जब रास्ता चले तो पानी भी ख़त्म हो गया, खाना भी ख़त्म हो गया। अब खाना पानी ख़त्म होने के बाद फिर भूख बढ़ी, फिर प्यास बढ़ी, दोपहर की चिलचिलाती धूप। आजकल तो हमें उसका एहसास ही नहीं है, इसलिए कि लोग बसों में सफ़र करते हैं, कारों में करते हैं, ट्रेनों में करते हैं। खुले आसमान के नीचे धूप में अब सफ़र नहीं होता, और खुले आसमान के नीचे सफ़र की लज्जत हमें नहीं पता है। बड़ी बड़ी शदीद धूप, गर्मियों का मौसम, तो पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत की वजह जब पानी नहीं मिला तो खच्चर जो थे वो कांपने लग गए और बैठ गए। और इन दोनों का हाल भी ये हुआ कि ये खच्चरों से उतरने पे मजबूर हो गए, लेकिन शौक नबी की ज़ियारत का इतना था कि बेटे का हाथ पकड़ करके लुक़मान हकीम पैदल ही चलने लगे। पैदल चलते चलते एक बस्ती नजर आई और बस्ती का एक साहिबान नजर आया। जब वो साहिबान बस्ती का देखा और बस्ती पे नजर पड़ी, बेटे ने कहा अब्बा देखो वो बस्ती है, वहां पानी मिल जाएगा। लुक़मान हकीम ने कहा मैं भी बस्ती देख रहा हूं। दोनों को उम्मीद की किरण नजर आई। नबी से मिलना तो दूर रहा, सफर बीच में अटक गए। जब बस्ती दिखी, उम्मीद की किरण जागी, बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा। जैसे ही बस्ती पे नजर थी, आगे चल रहे थे, एक जानवर की हड्डी जंगल के अंदर पड़ी हुई थी। उस हड्डी पर जोरदार पैर बच्चे का पड़ा, तो वो हड्डी पैर में ऐसी चुभी कि अंदर से घुसकर ऊपर को बाहर निकल गई। बेटे ने चीख मारी, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। हजरत लुक़मान हकीम प्यासे बेटे की ये कैफियत देखकर परेशान हुए और परेशानी के आलम में सोचते थे कैसे निकालूं कैसे निकालूं। तो लुक़मान हकीम ने अपने दांत से उस हड्डी को खींच के निकाला, खून की फुहार निकल पड़ी। अपने अमामे का कपड़ा फाड़ा, उससे पट्टी बांधी। पट्टी बांधने के बाद बहुत खून बह गया, तो बेटे को गोद में लेकर बैठे थे और बेटे की प्यास याद करके आंख में आंसू आ गए। गरम गरम आंसू बेटे के चेहरे पे पड़े। उसने आंखें खोल दी, बाप को रोते हुए देखा तो पूछा अब्बा आप तो कह रहे थे कि मुसीबत में, आजमाइश में सब्र करना चाहिए, आप क्यों रोने लगे? कहा बेटा ये चुपके चुपके के आंसू, खामोश आंसू, ये शिकायत नहीं होते, बल्कि ये जो बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत है, क्योंकि अल्लाह ने फितरी तौर पे बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत पैदा की है, तो बेटे की मोहब्बत मुझे रुला रही है, मैं शिकायतन नहीं रो रहा हूँ। बस फिर बेटे ने सवाल किया अब्बा आप तो कह रहे थे कि हर मुश्किल में, हर मुसीबत में तुम्हारे लिए भलाई है, कोई भी मुसीबत आएगी तुम्हारे लिए भलाई है। अब्बा ये क्या हुआ? नबी से मिलने चले थे, खच्चर भी बीमार पड़ गए, पैदल जा रहे थे, हड्डी चुभ गई, जख्मी कर दिया। आप कहते थे मुसीबत में भलाई है, इतनी मुसीबतें चली आई कोई भलाई नजर नहीं आती।
باپ بیٹے میں یہ بات ہو رہی تھی. ایک چتکبرے گھوڑے پہ بیٹھ کر ایک نورانی شکل والا آیا اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اچھا ہوا تم اس بستی میں نہیں آئے. جب اس نے کہا اس بستی میں نہیں آئے تو لقمان حکیم نے اور ان کے بیٹے نے دیکھا اب تو وہاں کوئی بستی نہیں تھی. کرے وہاں تو بستی تھی. کہا ہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس بستی کو پلٹ دو. اس بستی میں گناہ زیادہ تھے. بستی کے لوگوں کو زمین میں دھسا کر بستی کو پلٹنے کا حکم دیا گیا تھا اور میں فرشتوں کو لے کر کے اترا تھا کہ دھسا کے بستی کو پلٹ دوں. لیکن جس وقت تم مجھے آتے ہوئے نظر آئے تو میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو لقمان اور اس کا بیٹا یہ تو نیک لوگ ہیں, یہ بستی میں پانی کے لیے آ رہے ہیں, مولا ان کو روک دے. تو اللہ نے اس دھسانے سے بچانے کے لیے تمہارے بیٹے کے پیر میں جانور کی ہڈی چبو دی, تاکہ ہڈی چبو دی گئی تو تم یہیں کے یہیں رک گئے, اور جب یہاں رک گئے تو تم دھسنے سے بچ گئے. اگر اس بستی میں تم آتے تو تمہیں بھی ان کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہڈی چبوا کر تم دونوں کی جان کو بچا لیا. تب باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا, بیٹا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ ہر مصیبت اور آزمائش میں اپنی بھلائی ہے, ہمیں چاہے بعد میں پتا چلے ہمیں چاہے نہ پتا چلے, لیکن ہر مصیبت میں اپنی بھلائی ہے. کوئی مصیبت آ جائے, ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے اور پیر ٹوٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, کھوپڑی کو نقصان ہو جائے, جسم کو نقصان ہو جائے, مال کو نقصان ہو جائے, اللہ کی شکایت نہیں کرنا, اللہ تیرا شکر ہے. آپ کہیں گے مر جائے تو میں کہوں گا تو بھی کہنا اللہ تیرا شکر ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آگے چل کر کافر ہو جاتا, آگے چل کر کے مشرک ہو جاتا, آگے چل کے گمراہ ہو جاتا. ارے ایمان پر گیا اس سے بڑی بات کیا ہے. اس لیے موت بھی ایمان پر آئے تو یہ شکوے کا مقام نہیں ہے, یہ جو ہے وہ شکایت کا مقام نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جبریل امین نے اپنا ہاتھ اس کے پیر پہ مس کیا, اس کا پیر فوراً اچھا ہو گیا. جو کھچر اور برتن خالی پڑے تھے وہاں ہاتھ پھیرا, کھچر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے, پانی اور کھانا سب آ گیا. اور کئی دن تک سفر کر کے نبی سے ملنے چلے تھے اس لیے کہ بیٹے کا یقین پختہ ہو, لیکن بیٹے کا یقین اب اس واقعے سے پختہ ہو چکا تھا. جبریل امین نے دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ان کی بستی میں رکھ دیا. کئی دنوں کا فاصلہ پلک کے جھپکتے وہ بھی طے ہو گیا.